السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایزی پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت پنجم۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 2 صفحہ نمبر 11 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 2 میں ہمارا موضوع گفتگو ہوگا نعت۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ یہ نظم نعت شاعر محترم محمد شفیع الدین نیّر صاحب نے لکھی اور یہ نظم کل 8 اشعار پر مشتمل ہے۔ پیارے بچوں، اس نظم میں مشکل الفاظ درج ذیل ہیں، آپ انہیں پڑھیں اور تلفظ سیکھیں۔ رحمت، کرشمہ، اجیارہ، مصدع، طور، بلائی، آفت، ماہ عرب۔ پیارے بچوں، اب ہم ان اشعار کو پڑھتے ہیں اور ان کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب میں جہاں جہالت کا دورہ تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، جو کہ تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے اور پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس چاند کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کتنا میٹھا، کیسا پیارا، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے جگ اجیارا۔ اس شعر میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ چاند جو عرب میں چمکا وہ حضرت محمد تھے۔ ان کے نام سے ہی اس کل کائنات میں یہ ساری رونقیں اور چہل پہل ہے۔ بندوں کو خدا کی رحمت کا مصدع وہ سنانے آئے تھے، کسی طور سے ہم دنیا میں رہیں، خود رہ کے بتانے آئے تھے۔ اس شعر میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیغام دینے کے لیے آئے، یعنی انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ جہالت کے سارے طور طریقے چھوڑ کر اچھے انسان بن کر اس دنیا میں رہیں۔ نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بلائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نیک کام کرنے کا درس دیا اور سیدھا راستہ دکھایا، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور برائی سے بچنے کا درس دیا۔ مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا، ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسلمان ہونے کا شرف بخشا اور دنیا کے تمام مذاہب سے الگ اور بہترین مذہب اسلام دیا۔ فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، مل جل کے رہو، گھل مل کے رہو، منظور جو اپنی بلائی ہو۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں اخوت اور مساوات کا درس دیا، یعنی ہمیں تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کے کام آنے کی تلقین کی۔ فرمایا دور کرو تکلیفیں تم آفت کے ماروں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی، بیماروں کی، بیچاروں کی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے اور ان کا ساتھ دینے کا درس دیا، مجبوروں، بے کسوں، بے سہارا اور بے بس لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا حکم دیا۔ وہ ماہ عرب ہی ہے نیّر، اپنا تو جہاں میں سہارا ہے، ہو جائے فدا اس نام پہ ہم، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ ماہ عرب ہی ہمارا سہارا ہے اے نیّر،
ماہ عرب سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور شاعر اس شعر میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ واحد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو ہمارا سہارا ہے اور وسیلہ ہے، جو ہر حال میں ہمارے رہنما ہیں۔ ہمیں اس نام کے لیے دنیا میں جان و مال اور اولاد بھی قربان کرنا پڑے تو ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ کس نام مبارک سے دنیا روشن ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دنیا روشن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری سنائی، آپ نے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے۔ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔